ناظرین، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ایک انسان سے اس کی ہر نعمت چھین لی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کے پاس نہ دولت باقی رہے، نہ اولاد، نہ صحت، اور یہاں تک کہ لوگ بھی اسے چھوڑ جائیں، تو کیا وہ پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے گا؟ اور اگر یہ آزمائش چند دن نہیں بلکہ سالوں تک جاری رہے تو کیا اس کا ایمان قائم رہ سکتا ہے؟ آج کی اس حیران کن گفتگو میں ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی داستان سننے جا رہے ہیں جنہوں نے دکھ، بیماری، تنہائی اور نقصان کی ہر امتحان کو برداشت کیا، مگر اپنے رب سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں ہوئے۔ اور جب آپ اس کہانی کے آخر تک پہنچیں گے تو آپ پر یہ راز کھلے گا کہ یہ کس عظیم نبی کی داستان ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے جب زمین پر ایک نہایت برگزیدہ اور عظیم المرتبت نبی موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، وسیع و عریض زمینیں، بے حساب مال و دولت، مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ اور ہزاروں خادم۔ وہ نہایت سخی اور مہمان نواز تھے۔ ان کے دسترخوان پر بغیر مہمان کے کھانا نہیں رکھا جاتا تھا، اور ہر ضرورت مند کی مدد کرنا وہ اپنی عزت سمجھتے تھے۔ مگر پھر وقت نے رخ بدلا اور آزمائشوں کا آغاز ہو گیا۔ ایک ایک کر کے ان کی دولت ختم ہونے لگی، ان کی اولاد ان سے جدا ہو گئی، ان کی صحت بھی جواب دی گئی، اور لوگ بھی ان سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ انہیں شہر سے باہر ایک سادہ اور ویران جگہ پر تنہا چھوڑ دیا گیا، جہاں ان کے ساتھ صرف ان کی وفادار بیوی اور ان کا رب تھا۔ اس کڑے وقت میں بھی شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، مگر ان کے لبوں پر ہر حال میں ایک ہی جملہ جاری رہا: الحمدللہ۔ یہ وہ عظیم داستان ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ تقریباً 2000 سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے شام کے علاقے حران کے قریب ایک قدیم قوم آباد تھی۔ یہ لوگ وقت کے ساتھ توحید کے راستے سے ہٹ چکے تھے اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکنے لگے تھے۔ اسی گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف واپس بلائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ہی ان کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ وہ ہر مشکل، ہر آزمائش اور ہر حالت میں اپنے رب کی طرف ہی پلٹتے تھے۔ قرآن میں ذکر ہونے والے برگزیدہ انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت اور بصیرت سے نوازا تھا۔ وہ نہایت نیک، پرہیزگار اور برائی سے بچنے والے انسان تھے، اور صبر و شکر کی عظیم مثال بنے۔ روایات کے مطابق ان کا نسب حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ملتا ہے، اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت خوبصورت، مضبوط اور بلند قامت تھے۔ گھنے بال اور دلکش آنکھیں ان کی شخصیت کو مزید نمایاں کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف جسمانی حسن بلکہ وسیع رزق اور بڑی دولت سے بھی نوازا تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی اہلیہ حضرت رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت وفادار تھیں، جو ہر آزمائش میں ان کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، مگر پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال کر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اسے محدود اجازت دی، مگر یہ شرط رکھی کہ وہ ان کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ چنانچہ شیطان نے اپنی چالیں چلنا شروع کی۔ ان کے مویشی ہلاک ہو گئے، کھیت برباد ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دنیاوی دولت ختم ہو گئی۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام کے چہرے پر نہ شکایت آئی، نہ زبان پر ناشکری۔ وہ ہر حال میں کہتے رہے: الحمدللہ علی کل حال۔ جب شیطان نے دیکھا کہ مال و دولت کے ختم ہونے سے بھی ان کے صبر میں کوئی کمی نہیں آئی، تو اس نے آزمائش کو مزید سخت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ان کے جسم کو بیماری میں مبتلا کر دیا، ایسی بیماری جس نے آہستہ آہستہ ان کے جسم کو کمزور کر دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس شدید تکلیف کے باوجود بھی
وہ نہ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے، نہ عبادت سے، اور نہ ہی صبر کا دامن چھوڑا۔ ان کی وفادار اہلیہ حضرت رحمہ رضی اللہ عنہ دن رات ان کی خدمت میں لگی رہیں، ہر مشکل برداشت کی مگر ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر لمحہ یہی کہتے رہے، میرا رب بہتر جانتا ہے اور میں اس کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ شیطان اب بھی باز نہ آیا، اس نے ایک اور وار کیا۔ ان کی اولاد بھی ایک حادثے میں اس دنیا سے چلی گئی۔ سوچیں، ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ دل ٹوٹ سکتا تھا، زبان سے شکوہ نکل سکتا تھا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میرے رب کی امانت تھی اور اس نے واپس لے لی۔ اب شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ ان کی بیماری خطرناک ہے اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ لوگ ان سے کنارہ کش ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں شہر سے نکال دیا گیا۔ ایک وقت تھا جب ان کے گھر میں ہزاروں لوگ آتے تھے، اور آج وہ ایک ویران جگہ پر تنہا رہ گئے۔ مگر اس مشکل وقت میں بھی ایک ہستی ان کے ساتھ رہی، ان کی وفادار بیوی۔ انہوں نے نہ صرف خدمت کی بلکہ گھر چلانے کے لیے خود محنت بھی کی۔ کبھی لوگوں کے گھروں میں کام کیا، کبھی دھاگا کاتا، اور جو کچھ ملتا وہ لا کر اپنی شوہر کی خدمت میں پیش کرتی۔ یہ آزمائش دنوں کی نہیں بلکہ برسوں کی تھی۔ روایات کے مطابق تقریباً 18 سال۔ ایک دن انہوں نے نہایت ادب سے عرض کیا، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، ہم نے کتنے سال راحت میں گزارے؟ انہوں نے کہا، تقریباً 80 سال۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جبکہ آزمائش کے سال ابھی اس کے برابر بھی نہیں ہوئے۔ یہ صبر، یہ یقین، یہی وہ مقام تھا جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام دیا، زمین پر اپنا پاؤں ماریں۔ جیسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا کیا، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ ایک پانی سے انہوں نے غسل کیا اور دوسرا پیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ ان کا جسم دوبارہ صحت مند ہو گیا، طاقت واپس آ گئی۔ اسی دوران ان کی اہلیہ واپس آئیں اور ایک نوجوان کو دیکھا۔ وہ حیران ہو گئیں کیونکہ ان کا شوہر تو کمزور اور بیمار تھا۔ جب حقیقت معلوم ہوئی تو خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اولاد عطا فرمائی، دولت واپس دی اور عزت و مقام بھی لوٹا دیا۔ وہی لوگ جو کبھی چھوڑ کر چلے گئے تھے اب معافی مانگنے واپس آئے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ صبر کی انتہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل نقصان مال کا نہیں ہوتا بلکہ ایمان کا ہوتا ہے۔ اگر ایمان سلامت ہو تو ہر نقصان عارضی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے مشکل وقت کون سا تھا تو انہوں نے فرمایا، نہ بیماری، نہ غربت، بلکہ لوگوں کا رویہ، ان کا دور ہو جانا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ صبر کی انتہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل نقصان مال کا نہیں ہوتا بلکہ ایمان کا ہوتا ہے۔ اگر ایمان سلامت ہو تو ہر نقصان عارضی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے مشکل وقت کون سا تھا تو انہوں نے فرمایا، نہ بیماری، نہ غربت، بلکہ لوگوں کا رویہ، ان کا دور ہو جانا۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو آزمائشوں میں مضبوط رکھے تو صبر سیکھیں، شکر سیکھیں
اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو شخص سب کچھ کھو کر بھی اپنے رب سے جڑا رہے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔